ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ کسی بھی قوم کے عروج و زوال میں بہت سے عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں۔ ان عوامل کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی بھی قوم کا اجتماعی رویہ، آئی رپیٹ اجتماعی رویہ، اس کے عروج و زوال میں انتہائی اہم اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر میری آج کی سپیچ ہے قوموں کی ترقی کا راز۔ آئی رپیٹ قوموں کی ترقی کا راز، یہ ہے میری آج کی سپیچ کا ٹائٹل۔ ڈیئر آڈینس، قوموں کی ترقی تعلیم میں مضمر ہے، مگر ہمارا تعلیمی نظام خدایا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس پہ۔ ہمارے بعد آزاد ہونے والی اقوام ترقی کی معراج کو پا گئیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہر شعبہ زندگی میں زوال کا شکار ہیں۔ ہم مسلمان جب تک تعلیم میں آگے تھے، علم و ہنر میں آگے تھے، دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے۔ آج دنیا ہم پہ حکمرانی کرتی ہے۔ وہ اس طرح کہ آج کون سا اسلامی ملک ہے جو اپنے فیصلوں میں آزاد ہے؟ سوائے چند ایک اسلامی ممالک ہیں، باقی سب کے سب اللہ ماشاء اللہ۔ ڈیئر آڈینس، 1.5 ارب آبادی، 57 اسلامی ممالک، سب کے سب قدرتی وسائل سے مالا مال، مگر اتنا دم خم نہیں، بات میں اتنا وزن نہیں کہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل کروا سکیں۔ کیا یہ طرز عمل آزاد، خود مختار اور زندہ قوموں کو شایان شان ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ مگر یہ سب کے سب اتنے بے بس ہیں کہ بلکتی ہوئی بیچاری ماؤں کی گودیں اور سہاگنوں کے سہاگ اجڑنے سے نہیں بچا سکتے، ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکتے، مظلوموں کے انصاف نہیں دلا سکتے، ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے۔ وجہ ان فیکٹ ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنی خامیوں کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ ان کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے، اگر زندوں میں ہیں ہم تو، ورنہ تاریخ، وقت کسی کو معاف نہیں کرتا۔ ڈیئر آڈینس، چائنا ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا۔ آج وہ دنیا کی ایک ناقابل تسخیر معاشی قوت بن چکا ہے، جس نے تقریباً ہر شعبہ زندگی میں حیرت انگیز اور بے مثال ترقی کی، اور اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور کے طور پہ منوا لیا ہے۔ دیواریں چین کی تعمیر، بڑھتی ہوئی آبادی پہ کنٹرول، غربت پہ قابو، کرپشن پہ کنٹرول، اور سب سے بڑھ کر کرونا جیسی مہلک عالمی وبا پہ کنٹرول، اس قوم کے زندہ اور پرعزم ہونے کی عکاسی اور واضح دلیل ہے۔ جاپان، جس کی معیشت اور 2 بڑے صنعتی شہر ہیروشیما اور ناگاساکی دوسری جنگ عظیم میں مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو گئے، آج پھر پوری آب و تاب کے ساتھ الیکٹرانک اور آٹوموبیل کی صنعت میں نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، بلکہ پوری دنیا میں ان شعبوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں کہ جاپان کا نام ان شعبوں میں اتھارٹی یعنی صنعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، چائنا اور جاپان نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ محنت اور لگن سے۔ وہ لوگ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ سچے ہیں، مگر ہم مقام فکر ہے۔ ہم ہیں کہ ہر مسئلے میں چائنا کی جانب دیکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ کووڈ-19 کے تناظر میں دیکھ لیں، اگر چائنا ہماری مدد کو نہ آتا تو ہم کیا کرتے؟ کب کھڑے ہوں گے ہم اپنے پاؤں پہ؟ زندہ قوموں کا کیا یہی چلن ہوتا ہے؟ قومیں زندہ ہونے کا ثبوت اپنے کردار سے دیا کرتی ہیں، محض آزادی کے گیت گا کر نہیں۔ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو مسلمانوں کے عروج کے پیچھے 2 چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں، ایک تعلیم اور دوسری لیڈرشپ، مگر بدقسمتی سے آج دونوں ہی زوال کا شکار ہیں۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور ہم زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے رویوں میں سیلفشنس زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ڈیئر آڈینس، سیلفشنس کا مطلب ہے خود غرضی، مفاد پرستی، نفسا نفسی، آپا دھاپی، یعنی ہر حال میں اپنا ہی پیٹ آگے رکھنا۔ کرپشن، بدعنوانی، سفارش بھی سیلفشنس ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہوس، لالچ، ناجائز منافع خوری، راتوں رات امیر بننے کی دھن بھی سیلفشنس ہی کی ایک شکل۔ اگر غور کریں تو ہماری سیلفشنس کی روش نے ہمیں تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ ہمارا یہ قومی مجاز بن چکا ہے کہ ہاں، آپ کسی بھی شعبہ زندگی پہ نظر ڈال لیں، ہر جگہ آپ کو لوگوں کے رویے میں سیلفشنس کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ ہماری سیلفشنس ہی ہے کہ ہمارے 99% لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی بھی شعبہ سے ہو، ملک و قوم کی بجائے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے اسی رویے نے ہمیں تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ دن بدن امیر تر اور ملک دن بدن غربت اور قرض کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ سیلفشنس نے بحثیت قوم ہمیں کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس نفسا نفسی اور خود غرضی کی وجہ سے ہمارے رویوں سے احساس، اخلاص، سچائی، ایمانداری مکمل طور پہ مفقود اور قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ میرٹ نام کی کوئی چیز ہمیں اپیل نہیں کرتی۔ ہر شعبے میں کرپشن اور وائلیشن آف رولز ہمارا قومی مجاز بن چکا ہے۔ خوشامد، چاپلوسی، رشوت، سفارش، اقربا پروری ہمارے ہاں محکمہ جاتی ترقی اور آگے بڑھنے کے ہتھیار بن چکے ہیں۔ انہی ہتھیاروں سے ہم دن رات دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ اس طرح سے انفیکٹ ہم اپنی ہی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہوتے ہیں، یعنی خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر غور کریں تو کہ دوسروں کو دھوکہ دینا حقیقت میں خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، ہمارے تمام مسائل کا حل تعلیم میں مضمر ہے، اس لیے کہ تعلیم سے انسان کو شعور ملتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ملتی ہے۔ جب تک ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، ہمارے مسائل کا حل ممکن نہیں۔ تعلیم عام کرنے کا مطلب ہے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا۔ اس لیے کہ ہمیں تعلیم کے معیار کو ہمیں اپنے تعلیم کے معیار کو بلند کرنا ہوگا۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اسی لیے ہمیں اپنے تعلیمی معیار کو بلند کرنا ہوگا کہ معیاری تعلیم کے بغیر انوویشن اور کریٹیوٹی یعنی جدت اور تخلیق ممکن ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر فرد کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہوگا، معیاری تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ لیکن جو طریقہ کار ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس سے نہ تو ہمارا معیار تعلیم بلند ہوگا اور نہ ہی ہماری نوجوان نسل کے شعور میں کوئی اضافہ ہوگا۔ ڈیئر آڈینس، شعبہ تعلیم سے ہلکی سی جھلک ملاحظہ ہو۔ سب سے پہلے تو استاد کی بات کرتے ہیں۔ استاد، جس کا مجھے تو اتنا احترام ہے کہ استاد کا نام سنتے ہی میرا سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے، احترام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے۔ اتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے استاد کا۔ تو استاد جو قوم کا بلڈر ہوتا ہے، جو قوم کی تعمیر کرتا ہے، کسی بھی معاشرے یا تعلیمی ادارے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، ہمارے ہاں یونیورسٹی لیول پہ تو اکثر اساتذہ میں سیریسنس پھر بھی نظر آتی ہے، مگر اسکول اور کالج لیول پہ تو ان کا اکثر خدا ہی حافظ ہے، یعنی کہ زیادہ تر اساتذہ کا خدا ہی حافظ ہے۔ اور تعلیم کے لیے رولنگ ایلیٹ کی نان سیریسنس کی کوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں۔ ڈیئر آڈینس، پبلک سیکٹر یعنی کہ سرکاری شعبے کو دیکھ لیں۔ سرکاری شعبے میں اکثر اساتذہ اسکول و کالج میں طلباء کو پڑھانا نہیں چاہتے، مگر وہی اساتذہ ٹیوشن سینٹرز میں یا اکیڈمیز میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر خوب دکھلاتے نظر آتے ہیں۔
یہ تو ہے تصویر کا ایک رخ، یعنی ٹوٹلی نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ دوسری جانب پرائیویٹ سیکٹر یعنی نجی شعبہ، نجی شعبے میں ہر جگہ سکولز کی بھرمار ہے، یعنی پرائیویٹ سکولز کی بھرمار ہے، مگر یہاں بیچاری تعلیم اور اساتذہ دونوں ہی خوار ہیں کہ یہاں کوئی پرسان حال نہیں کہ ہمارے ملک میں جس کے ذمے جو کام ہے وہ کرتا نہیں ہے، اسی لیے ہمارا ملک آگے بڑھتا نہیں ہے۔ ملک کیسے آگے بڑھے جہاں تعلیم کو کاروبار بنا لیا گیا ہے اور ہر سو سیلفشنس عروج پہ ہے۔ اس طرح سرمایہ دار تو امیر ہوتا ہے مگر ملک ترقی نہیں کرتا۔ وہ اس طرح کہ ہمارے ہاں زیادہ تر اداروں کے پاس نہ تو بلڈنگ ہوتی ہے نہ فیکلٹی، نام بڑا رکھ کر کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولز میں سہولیات اور اساتذہ کی تنخواہوں پہ ارباب و اقتدار کو غور کرنے کی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی ڈفلی بجانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ان اداروں میں اساتذہ کو ایک مزدور سے بھی کہیں کم تر سیلری دی جاتی ہے، اور تقریباً 90% اداروں کا یہی وتیرہ ہے۔ کسی بھی قوم کے باشعور ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ قوم اپنے اساتذہ کو کس مقام پہ رکھتی ہے، انہیں کس مقام اور مرتبے سے نوازتی ہے۔ ڈیئر آڈینس، بحیثیت قوم اپنے رویے کو ترقی یافتہ قوموں سے کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے، جواب مل جائے گا آپ کو کہ وہ ترقی یافتہ کیوں ہیں اور ہم زوال کا شکار کیوں ہیں۔ ان کے ہاں اساتذہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور ہمارے ہاں کیا؟ ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں یعنی پرائیویٹ سکولز میں اکثر اساتذہ بہت بری طرح سے استحصال کا شکار نظر آتے ہیں۔ جس طرح سے ان کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، خدا کی پناہ۔ جس قوم کے اساتذہ کو توہین آمیز رویے کا سامنا ہو، وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ پرائیویٹ سکولز کے اساتذہ کو تو یہاں کوئی جاب سیکورٹی نہیں ہے، انہیں بیک یمش قلم بغیر وجہ بتائے کسی وقت بھی فائر کر دیا جاتا ہے، یعنی نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تو سرکاری اساتذہ بھی سڑکوں پہ احتجاج کرتے اور پولیس سے ڈنڈے کھاتے نظر آتے ہیں۔ جس معاشرے میں استاد کی اتنی تذلیل ہو، وہ معاشرہ کہاں سے ترقی کرے گا؟ جبکہ دوسری جانب اسی پولیس کا رویہ معاشرے کے بااثر افراد، وڈیروں، سیاستدانوں کے سامنے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مقام فکر ہے۔ قائد کے ملک میں قانون کی اتنی بری طرح سے دھجیاں اڑیں گی، قانون اتنا بے بس ہوگا، سوچ کر ہی جرجری سی آ جاتی ہے۔ خدا ہمارے حال پہ رحم کرے، آمین۔ ڈیئر آڈینس، ان فیکٹ میں نہ تو کسی کا حمایتی ہوں اور نہ ہی کسی سے ذاتی پرخاش رکھتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملے، خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو۔ That's why my intention is that we should all work honestly and sincerely wherever we are. اگر کنٹینٹ اچھا لگا ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہیو اے نائس ڈے۔